اس وقت آپ کی اسکرین پر میرے ساتھ موجود ہیں زاہد سعید۔ خیال دماغ میں آتا ہے یا دل میں آتا ہے؟ پہلے تو اس بات پہ روشنی ڈالیے، آپ میری اس کنفیوژن کو دور کیجیے۔ اگر سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو احساسات ہیں، احساسات دو قسم کے ہیں۔ ایک احساسات جو ہیں وہ ہیں پرسیپشن بیسڈ، جن کی بنیاد حواس خمسہ ہے۔ صحیح۔ حواس خمسہ کے ذریعے یعنی اس تجربہ کے ذریعے آپ جو حواس دیکھنے، سونگھنے، چکھنے، چھونے، ان ذرائع کے ذریعے جو بھی آپ کا تجربہ ہوگا وہ احساسات آپ کے یہ حواس خمسہ بیسڈ ہوں گے۔ صحیح۔ اب ان فیلنگز کا آپ کے دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب آپ نے یہ کہا کہ سوال میرے ذہن میں اٹھتا ہے، وہ جو دوسرا دل میں سوال اٹھتا ہے، وہ دل میں سوال جو اٹھتا ہے اس کی نوعیت بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ دل میں اٹھے ہوئے جو دل سے سوال اٹھتا ہے وہ پرسیپشن سے ماورا ہوتا ہے، یعنی وہ فزیکل ورلڈ سے بیانڈ، مقصد یہ ہے کہ اس جو موجود ہے زمانہ، اس سے ماورا جو خیالات ہیں وہ آپ کی، ان کی جو اماج گاہ ہے وہ آپ کا قلب ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ذہن ہے نا، اب یہ شعور، لاشعور، تحت الشعور، آپ کے شعور کا آپ یوں سمجھے کہ ایک سائیکل ہے، وہ چلتا رہتا ہے ایسے، فائرنگ مقصد وہ ہے، سرکل ہے آپ کی۔ یہ اب آپ کی جو سینسز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ چلتا ہے، اسی سے آپ کے سوالات جو ہے نا وہیں سے آپ کے ابھرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ کا ذہن وہ اسی سرکل میں وہ چلی جاتی ہیں، ان جو فائرز ہوتے ہیں اس سے آپ کے ذہن میں وہ سوالات اٹھتے ہیں، تو آپ ان کے جوابات آپ پاتے ہیں۔ ان میں سے جو چیزیں آپ کے یعنی آپ انہیں، آپ کے کچھ ان میں سے حصے جو تواتر کے ساتھ اسی پہ رہتی ہیں وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بن جاتی ہیں۔ واہ۔ آپ لاشعور میں جو چیزیں رہتی ہیں وہ لاشعور سے پھر وہ آپ کے تحت الشعور میں جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ سوال کا سلسلہ ہے۔ واہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی جو یہ باڈی ہے نا، آپ کی باڈی سیلز سے بنی ہے۔ جی۔ یہ سیلز کا مجموعہ ہے، کروڑوں کی تعداد میں، 50 کروڑ پتہ نہیں کتنی گنتی بتاتے ہیں کہ اس کا مجموعہ ہے۔ اب وہ سیلز کے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایٹم سے مل کر نہ بنی ہو۔ تو اب یہ ایٹم اور یہ جو آپ کو سیل کی بات بتائی ہے، آپ کی باڈی میں یہ جتنے بھی کروڑوں کی تعداد میں سیلز ہیں، یہ ان میں سے ہر ایک سیل پوری کی پوری زندگی رکھتا ہے، اپنی زندگی کا پورا شعور رکھتا ہے۔ واہ۔ یعنی اس کے جیسے انسان یا دیگر جاندار جو ہیں وہ ان میں افزائش نسل بھی ہوتی ہے، آپس میں قربت بھی ہوتی ہے، محبت بھی، یعنی جو آپ کی ہیں معاملات، ویسے ہی ہر ایک سیل جو ہے نا انڈیپینڈنٹلی اپنی پورے شعور کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب وہ پورے شعور کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے تمام سیلز باشعور ہیں۔ صحیح۔ تو آپ مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو گھٹنا ہے آپ کا، یہ گھٹنا آپ کا سیلز سے خالی ہے۔ اگر گھٹنے میں سیلز موجود ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ گھٹنے کے سیلز کا اپنا پرسیپشن ہے، وہ اپنی طرف سے فیل بھی کر رہے ہیں اور رسپونڈ بھی کر رہے ہیں۔ جی۔ آپ کے پاؤں، یعنی آپ کے اپنا ناخن سے لے کے سر کے بال تک، یہ تمام آپ جو مجموعہ انہی سیلز کے ہیں، تو وہ سیلز پورا شعور رکھتے ہیں، ہر ایک چیز کو فیل کرتے ہیں، ہر ایک چیز کے متعلق ان کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے۔ واہ۔ تو اگر کہا جائے کہ آپ کا ذہن، یعنی ذہن کو بدنام کرنے کے بجائے آپ یہ کہیں کہ آپ کی باڈی پوری کی پوری سراپا سوال بنی ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ۔ کیونکہ جب ہر ایک سیل باشعور ہے تو بے شمار کام ہے، کچھ کام آپ کی زندگی کے کسی سیل کے متعلق ہوں گے، کچھ کسی سے ریلیونٹ ہوں گے، کچھ جو کام آپ کے معمولات جس سیل کے ساتھ ریلیونٹ ہوں گے اسی پہ وہ رسپونڈ کرے گا۔ بالکل۔ اب سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ مانیٹر ہے، وہ سیلز کی جتنی بھی فیلنگز ہیں اس مانیٹر پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ واہ۔ اب وہ ظاہر ہوتی ہے، اب جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو آپ اسے پڑھتے ہیں، اسی کے مطابق آپ اپنی زندگی کے معمولات کو سیدھا کرتے ہیں یا ان کا تعین کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ آپ کے ذہن کے سوال کی جو ہے نا یہ ہے حقیقت۔ بہت بہت خوبصورت آپ نے جو ہے اس کو ایلیبوریٹ کیا، اور مجھے اپنی اس کنفیوژن کا جو ہے وہ جواب کافی ایکسپلیسٹ آپ نے انداز میں جو ہے یہ کلیئر کیا۔ تو دوستو،
آپ نے سنا کہ کس طرح بہترین اور اچھے اور سہل انداز میں زاہد صاحب نے بہت سارے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا اپنے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھانے کی مجھے کوشش کی، حاضرین محفل کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سیشن میں، اس نشست میں قیمتی موتی ضرور ملیں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ایک دفعہ پھر زاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ زاہد صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے ٹائم دیا، حاضرین محفل کو ٹائم دیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔